یہ قانون نریندر مودی اس لیے بنائے، وہ یہ سمجھ رہے کہ قانون بنانے سے ہماری مسجدوں کو چھین لیں گے، درگاہوں کو چھین لیں گے، قبرستان کو چھین لیں گے، عیدگاہ کو چھین لیں گے، ایویکیو پراپرٹی کو چھین لیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ نہیں مسٹر مودی، ہم بھارت کے مسلمان ہیں، مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جس طرح آج ہزاروں کا مجمع آج رائچور میں جمع ہوا، تم 5 وقت کی نماز ہر مسجد میں پڑھو، صرف جمعے کی نماز نہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے خانقاہوں کو آباد رکھو۔ کوئی مائی کا لال ہم سے انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد کو نہیں چھین سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ قانون بنا کر ڈرایا جائے گا، ارے یاد رکھو، وقف کی ایک زمین مودی یا بی جے پی حکومت ہم سے چھین نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارا قانون کالا ہے، ہندوستان کے آئین کی دفعہ 14، 15، 25، 26، 29 کے خلاف ہے، جو چیپٹر 3 کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم کرناٹکا اور رائچور کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبر بن سکے گا، بتاؤ آپ۔ اور یہ 5 سال کا مسلمان، ارے نریندر مودی، یہ 5 سال کا مسلمان کا کیا قانون؟ بابا آدم سے لے کے اب تک ایک ہی دین رہا، وہ اسلام رہا، اور صبح قیامت تک دین وہی رہے گا۔ یہ 5 سال کا کون کرائیٹیریا طے کریں گے؟ اگر کوئی دوسرے دھرم کا آدمی دے سکتا، اس میں 5 سال کا نہیں، ہم کو 5 سال کا لزوم کیسے لگایا گیا، بتاؤ؟ ارے جو ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، کلین انہیں، پورا کلین۔ آپ بول رہے 5 سال سرٹیفکیٹ پپا مودی دیں گے، امت شاہ دیں گے، کون دیں گا ہمارے کو سرٹیفکیٹ؟ تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون صرف اور صرف مسجدوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا۔ آپ کی ایک مینار مسجد ہے رائچور میں، ہے نا، 500 سال پرانی ہے، اس مسجد میں اے ایس آئی کا بھی رول ہے، تو مودی قانون یہ بنا دیے کہ اے ایس آئی مالک ہوگا، وقف بورڈ مالک نہیں ہوگا۔ کیسے اے ایس آئی مالک ہوگا؟ کہاں سے اے ایس آئی مالک بن سکتا ہے؟ اور پھر بول رہے کہ ہم وقف اولاد نہیں کریں گے، بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ مودی جی، امت شاہ، میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، کیا آپ بلقیس بانو کو بٹھا کے چائے پلا سکتے؟ بتاؤ محبت مسلم خواتین سے، جس بچی کو 6 8 لوگوں نے ریپ کیا، تم مکھیہ منتری تھے اور امت شاہ نے ہوم منسٹر ہونے کے ناطے ان کے قاتلوں کو، اس عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر، ارے ظالموں، ہم کو خطرہ چین سے ہے، ہم کو خطرہ پاکستان سے، اب تو ڈرم بھی اناب شناب بکتے رہتا ہے۔ ارے بھارت کو مضبوط کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ مدھیہ پردیش میں عید سے 2 دن پہلے حاجی مقصود صاحب کو آپ نے پیٹ کر مار دیا۔ کیوں مارا آپ نے؟ کیا وجہ تھی؟ اور ایک راج گڑھ میں ہوا، پھر رائسن میں ارمان اور جنید کو مار دیا، جنید کی موت ہو گئی، ارمان وینٹیلیٹر پر ہے، اور مدھیہ پردیش کی پولیس تو ماشاءاللہ جتنا بولے کم۔ کس کو پکڑے؟ نہیں پکڑے۔ ارے نام تو بول، نہیں نام نہیں بولتے۔ کیوں؟ آپ کے سالے ہیں، سسرے ہیں، کیا ہے؟ نام بولنے سے کیوں ڈر رہے؟ اتنا شرما رہے کیوں؟ اور پھر مدھیہ پردیش میں آپ دیکھ لو، مدھیہ پردیش میں 2017 میں بجرنگ دل کے دھروو کو پکڑا گیا، 16 اریسٹ ہوئے۔ 2019 میں بلرام سنگھ کو اریسٹ کیا گیا، انڈین ایکسپریس۔ کیا ہوا ان لوگوں کو؟ اور پھر دلتوں پہ ظلم ہو رہا۔ 24 جون 2025 کو اڑیسہ میں 2 دلت بھائی بلو اور بابل نائک کو
کیا جانور لے کے جا رہے تھے، جانور کو روک کر ان کو پیٹا گیا، 30 لوگوں نے مارا، ان کے سر کے بال منڈا دیے، ہاتھوں کو باندھ دیا، 1 کلومیٹر ان کو رینگنے لگایا، گھاس ان کے منہ میں ڈالی۔ ارے بی جے پی والوں، بے شرمو، دیکھو یہ دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ ارے جاؤ نا، چین کو بھگاؤ جو ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہاں پر جا کر ہمت دکھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ مگر یہاں دلتوں کو مار رہے اور بڑا نیک کام سمجھ رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں یہاں پر حاجی مقصود کو مار دیا گیا، جنید کو مار دیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ ہم بی جے پی سے بولنا چاہ رہے، باہر کے دشمن کو دیکھو، اور یہ جتنے گاؤں رکشک ہے، اتنے بہادر ہے، تو پہلے ان کو چین کے سامنے پھینک دو، لڑکیاں چل۔ ارے دیش کو بچاؤ، دیش کی رکشا کرو، دیش کو خطرہ ہے چین سے۔ یاد رکھو، اگر بھارت طاقتور نہیں بنے گا اکنامکلی طور پر، ملٹری طور پر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم، بتاؤ؟ مگر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، دوبارہ رائچور کو آؤں گا، آپ آئیں گے نا سننے؟ بھڑکاؤ بھاشن سننے آئیں گے نا؟ ابھی کیا ہے، مولانا لوگ بیٹھے ہیں، پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے، تو ادب کے دائرے میں رہ کے بولنا پڑتا ہے۔ جب مجلس کا جلسہ ہے جو پارٹی کا، آئیے جب فل ٹائم T20 کی بیٹنگ کریں گے، تو آپ اس وقف قانون کے خلاف ہیں۔ اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو، پورے سیل فون کی لائٹ کھولو، تاکہ کرناٹکا کے بی جے پی کو اور دلی کی بی جے پی بھی معلوم ہو جائے کہ ہم وقف قانون کو رد کرتے ہیں، ہم کالے قانون کو رد کرتے ہیں۔ دبا کے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، بھارت بھارت۔ اور گورنر ایجپٹ کو، مصر کو، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس غریب کو بولتے ہیں، یہ لے کوڑا اور مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو اپنا بدلہ۔ یہ انصاف کس نے دیا تھا؟ خوب مارتے، بولتے مار، اگر تو چاہتا تو اس گورنر کو بھی تو مار سکتا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے فوج کو بنا کر بھجایا اور عمر بن عاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ اے دریا، اللہ کے ہم سپاہی ہیں اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تم نے ہمارے لیے راستہ بنا لے۔ وہ جو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے کیا ہے کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہے، اور اس کسی کا سامان نہیں گیا، صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہہ دے گئے، دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا، واپس کر۔ تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کر دی۔ اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں، یہ جن لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا، اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھجایا تھا، دشمن حملہ کر رہا ہے، بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا، اور کسی نے آواز سنی کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے چھپو، پہاڑ کے پیچھے چھپو۔ تو پہاڑ کے پیچھے چھپے اور بعد میں ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال وقت کم ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کو یاد رکھو، فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو۔ VK نیوز، راشٹر کے نام۔